الحج والعمرۃ للہ فإن أحصرتم فما استيسر من الحج، اور تم حج و عمرہ کو پورا کرو اللہ کے لیے۔ اور شاعر یہ عبارت لائے کہ اتموا ادوہما بحقوقہما کے معنی میں ہے کہ تم ان دونوں کے جمی حقوق کے ساتھ ان کو ادا کرو۔ فإن أحصرتم، پھر اگر تم روک دیے جاؤ، منعتم عن اتمامہا، اس کو یعنی ان دونوں کو پورا کرنے سے روک دیے کہ دشمن کی وجہ سے یا اس جیسے یہ ہم بتا دیا کہ کوئی مرض بھی ہو سکتا ہے، کسی مرض کی وجہ سے روک دیے گئے، تو پھر جو قربانی آسان لگے وہ بیچو، جو آسان ہو قربانی۔ علیکم کا اضافہ کیا یہاں شاعر نے، تیسر من الحج علیکم، اس لیے کہ ما موصولہ اور استیسر من الحج، یہ سرا مل کر صلہ موصول مل کر یہ مبتدا بنے گا اور علیکم خبر بنے گی، تو پھر یہ پیچھے کے لیے جزا بنے گی، وگرنہ یہ کلمہ بن جائے گا تو پھر جزا کیسے بنے گی، اس لیے شاعر یہاں علیکم کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ تم پر لازم ہے جو آسان ہو ہدی، تو نہ اپنے سر منڈاؤ یہاں تک تم حلالی ہو جاؤ، اور تم حلالی نہیں ہوگی جب تک کہ ہدی جو ہے اور وہ جانور جس کا ذکر کیا گیا اپنی جگہ یعنی ذبح کی جگہ نہ پہنچ جائے۔ تو بتا دیا امام شافعی کے نزدیک جہاں وہ گرا ہے وہی اس کی قربانی کی جگہ ہے، یعنی مکان احصار جہاں روکا گیا اسے روکنے کی جگہ ہی امام شافعی نے نزدیک وہ ذبح کرے گا اور اس میں جانور ذبح کیا جائے گا تحلل کی نیت سے، حلالی ہونے کی نیت سے، اور مساکین پر گوشت تقسیم کر دیا جائے گا، وہ یحلق اور حلق کر دیا جائے گا، اسی کے ساتھ تحلل حاصل ہو جائے گا۔ لیکن جو کل میں نے کچھ وضاحت کی تھی محصر کی کہ مرض کی وجہ سے بھی، پھر وہ سواری ہے، سواری چوری ہو گئی، مصارف جو ہیں جو سفر کے مصارف تھے وہ چوری ہو گئے، یا سواری کا جانور ہلاک ہو گیا اور آگے وہ پیدل نہیں چل سکتا، پیدل اگر پیدل چل سکتا ہو تو پھر محصر نہیں ہوگا، اب وہ پیدل بھی نہیں چل سکتا تو اسے بھی محصر کہیں گے۔ اور احناف کے نزدیک وہ جو ہے نا جانور کہاں بھیجے گا؟ حرم میں، ذہن میں بھی رکھا کرو، کدھر بھیجے گا؟ حرم میں۔ جو کاہل حرم میں ہی ہے، ہل کدھر ہے؟ حرم کا ہی حصہ ہے، ہل بھی، تو حرم میں ہی قربانی بھیجنی پڑے گی۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں پیسے دے دیتے ہیں، آپ ادھر سے جانور لے لیں تو ادھر ہی کیا کریں؟ حرم میں ذبح کرتے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے، ادھر ذبح کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ یہ ہے کہ محصر جو ہے وہ اس کا ٹائم بھی مقرر کرائے، وہ اسے پوچھے کہ کس وقت کرو گے، وہ بتائے کہ فلاں وقت کریں گے، فلاں وقت کریں گے، اس ٹائم بھی متعین کرے۔ اب وہ جب قربانی کر دے، یہ مثلا اس نے بتایا کہ کل جو ہے نا 2 بجے کروں گا، کل، تو اب کل 2 بجے کے بعد جو ہے یہ کیا کرے گا؟ اپنا احرام کھولے گا، کیا؟ اور ہمارے نزدیک ٹنڈ کرانا لازم نہیں ہے، وہ امام شافعی ہیں، ہمارے نزدیک بہتر ہے کہ اس کے بعد احرام کھولے اور ٹنڈ کرا لے، بہتر ہے، لیکن لازم نہیں۔ اب جب کہ وہ موثر ہے اور وہ ٹائم تھا کل 2 بجے کا، اگر اس نے اس سے پہلے ہی احرام کھول دیا اسے، تو پھر اسے دم پڑے گا، کیا پڑے گا؟ دم پڑے گا، کیونکہ ابھی تو قربانی ذبح نہیں، تو قربانی کے ذبح ہونے سے پہلے وہ احرام کھول نہیں سکتا، موثر ہے، اس میں کہ ہدی پہنچائے، یہاں تک کہ حلالی نہ ہو جب تک کہ وہ ہدی اس کی جگہ نہ پہنچ جائے، اس کی جہاں ہدی کی جگہ ہے، جہاں قربانی کی جگہ ہے تو وہ کرے، سمجھ آ رہی ہے اس کی؟ تو اور یا اس کے بعد کرتا ہے، اس کے 2 بجے تھا تو سارا بعد میں کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگلے دن کا کھول لیتا ہے تو کیونکہ قربانی ہو گئی ہے۔ اگر ذبح سے پہلے اس نے کھول دیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر دم پڑ جائے گا، اسے کیا پڑے گا؟ دم۔ تو بتائیں کہ عورت کا شوہر فوت ہو گیا اور اس نے ارادہ کیا ہوا تھا، احرام باندھا ہوا تھا، شوہر فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، یا پھر اس کا یہ ہے کہ محرم جو ہے اس کا وہ فوت ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، تو وہاں سے مکہ معظمہ کی مسافت اور سفر جو ہے 3 دن 3 راتوں کی راہ سے کم ہے، 3 دن کی راہ سے کم ہے، تو پھر وہ موثرہ نہیں ہوگی عورت، وہ اگر 3 دن کی مسافت ہو تو پھر وہ موثرہ ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ پھر اسی طرح وہ قربانی بھیجے اور حلالی ہو جائے، احرام کھول دے، اس سے باہر آ جائے۔ لیکن اگر 3 دن کی راہ سے کم تھا تو اب وہ موثرہ نہیں ہے، اور 3 دن یا 3 دن سے زیادہ راہ ہے تو اگر وہاں ٹھہرنے کی جگہ ہے، اگر
یعنی اگر 3 دن یا 3 دن سے زیادہ کی رات تھی تو خامد فوت ہو گیا یا محرم فوت ہو گیا اور وہاں عورت کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی، تو وہ موثر ہے، ورنہ نہیں۔ ورنہ دیکھو نا ہمارے ادھر سے جاتے ہیں تو ان کے لیے ٹھہرنے کی جگہ کیا ہے؟ ٹھہرنے کی جگہ ہو تو پھر موثرہ ہوگی، اگر نہ ہوگی تو پھر بھی وہ موثرہ نہیں ہے، اسے پہ جانا پڑے گا اور اسے عمرہ یا جو نے آج کیا کیا اسے کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ کل بتایا تھا عورت بغیر شوہر کے یا بغیر محرم کے احرام باندھ لے، احرام تو وہ بھی موثرہ ہے، کیا ہے کہ اسے بغیر ان کے سفر حرام ہے، بغیر، تو لہذا وہ موثرہ ہی ہے۔ پھر اسے کیا کرنا پڑے گا؟ جانور ہی بھیجنا پڑے گا یا اتنی قیمت، یہاں جانور کی قیمت بھیجنی پڑے گی۔ مجھے بھی عورت نے حج نفل کا احرام باندھ لیا، حج خامن کے بغیر، خامن منع کر سکتا ہے، تو اگر خامن منع کر دے تو عورت موثر ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ تو پھر عورت کو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر وہ قربانی دینی پڑے گی یا اتنی رقم بھیجنی پڑے گی۔ تو عورت کو کیا ضرورت ہے خامن کے بغیر کرے نفلی حج؟ فرض حج تو ظاہر ہے وہ لازم ہوگا، تو خامن کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اگرچہ اس مسئلہ میں محرم بھی ساتھ ہے لیکن شوہر کی اجازت نہیں ہے، شوہر منع کرتا ہے تو پھر وہ موثرہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے، عورت نے احرام باندھا اور اس کے بعد شوہر نے طلاق دے دی تو عورت موثرہ ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ موثرہ ہو جائے گی، اگرچہ محرم بھی اس کے ساتھ موجود ہو۔ اب اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اسے پھر جانور بھیجنا پڑے گا اور اس کے پیسے بھیجنے پڑیں گے۔ اب یہ نہیں کہ وہ عمرہ کرے گی جا کے، وہ موثرہ ہو گئی ہے، کیا ہو گئی ہے؟ موثرہ ہو گئی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ موثر کو اجازت ہے کہ حرم کو قربانی بھیج دے، جیسے میں نے بتایا حرم کو جب قربانی ہو جائے گی تو اس کے احرام کھل جائے گا، یا قیمت بھیج دے کہ وہاں کے جانور خرید کر ذبح کر دیے جائیں، وہاں کے، میں نے دو نہیں بتایا نا، آج ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ قیمت بھیجتے ہیں اور وہاں جانور خریدتے ہیں اور ادھر ہی ذبح کر دیا جاتا ہے، بغیر اس کے احرام نہیں کھول سکتی، بغیر اس کے تو نہ ہی کھل سکتا ہے احرام جب تک موقع معظمہ پہنچ کر طواف و سعی و حلق نہ کر لے۔ یعنی بغیر اس کے کہ میں نے یہ نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا، پھر تو پھر طواف سعی وہ کریں گے تو پھر ہی احرام کھول سکتے ہیں، پھر ہی احرام کھول سکتے ہیں۔ یہاں روزہ رکھنے یا صدقہ دینے سے کام نہیں چلے گا کہ میں روزہ رکھ لوں یا صدقہ دے لوں تو کام چل جائے گا، ایسا بھی نہیں۔ اگرچہ قربانی کی استطاعت نہ ہو، یعنی قربانی کی استطاعت بھی نہ ہو تو روزہ رکھنے اور صدقہ دینے سے کام نہیں چلے گا۔ کسی نے احرام باندھتے وقت یہ شرط لگا لی کہ کسی وجہ سے وہاں تک نہ پہنچ سکوں تو احرام کھول دوں گا، تو حکم وہی ہے، حکم یہ شرط نہیں چلے گی، یہ شرط نہیں چلے گی، موثر ہو جائے گا، پھر اسے قربانی وہاں دینی ہی پڑے گی، یہ چیزیں میں رہے گی۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جس کے ہاتھ قربانی بھیجی اس سے ٹھہرا لے کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں قربانی ذبح کروں گا، جو میں نے پہلے ہی بتا دیا۔ اب اس میں ایک ہے محصر، مفرد، محصر اگر مفرد ہو، مفرد اسے کہتے ہیں صرف حج کا احرام بنتا ہے یا صرف عمرے کا۔ قارن اسے کہتے ہیں جو حج عمرے کا اکٹھا ہی احرام باندھ لیتا ہے، وہ اس میں مشقت زیادہ ہے اور ثواب بھی زیادہ ہے، وہ تو 2 قربانیاں ہوتی ہیں، اور جو متمتع ہے اس کے لیے 1 قربانی ہوتی ہے۔ اور اگر مفرد موثر ہو، یعنی جو حج کا احرام باندھتا ہے یا عمرے کا، پھر وہ موثر ہو جائے تو اسے بھی ایک قربانی بھیجنی پڑے گی، ایک اور 2 بھیجی تو پہلی ہی سے پہلی کی ذبح ہوئی تو احرام کھول دے۔ اگر اس نے 2 بھیج دی ہیں تو پہلی جب ذبح ہوگی تو پھر کیا کرے احرام، اور قارن ہو تو 2 بھیجے گا۔ قارن کتنے بھیجے گا؟ 1 سے کام نہیں چلے گا۔ اس کی سمجھ آ گئی؟ اور آج ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا دور سے آتے ہیں تو بعض دفعہ ان کے اوپر آبجیکشن لگ جاتا ہے، کیا لگ جاتا ہے؟ آبجیکشن لگ جاتا ہے اور اعتراض وارد ہو جاتا ہے کہ آپ میں یہ کاغذوں میں کمی ہے اور آپ نہیں جا سکتے، کچھ دنوں کے لیے نہیں جا سکتے یا 10 دنوں کے لیے جا سکتے۔ اب میں نے بتایا کہ وہ 3 دن کی راہ، 3 دن کی راہ ہے، تو اب وہ جب روک دیے گئے تو موثر ہو گئے، تو جب موثر ہو گئے تو پھر انہیں سب کی طرف سے قربانی بھیجنی پڑے گی یا پیسے بھیجیں کہ ادھر قربانی کریں، ادھر قربانی کریں۔ آج یہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو ادھر سے پاکستان سے جاتے ہیں فاقی، باہر سے آتے ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انہیں پھر داخل نہیں ہونے دیتے، انہیں
وہ کہتے ہیں آپ کے کاغذ پورے نہیں، ایسا ہو گیا، تو اب وہ کیا کریں، 10-12 دن ایسے رہیں، 20 دن ایسے رہیں، پھر یہی ہے کہ وہ پیسے بھیجیں وہاں اور ان کی طرف سے قربانی ہو جائے، جو ہی قربانی ہو تو وہ حلالی ہو جائے، کیا ہو جائے، بھئی احرام کھلے گا، یہ بس سجدے میں رہے گا۔ اب آگے دیکھیں، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پھر جو تم میں سے مریض ہو یا اسے اس کے سر میں تکلیف ہو، کَقُمَّلٍ جیسے جوں، جیسے وَصُدَاعٍ سر درد، تو پھر فَحَلَقَ فِي الْإِحْرَامِ، تو اس نے احرام میں ٹنڈ کرا لی، کیا کر لی، یہ عذر ہے، یہ اس کا کیا ہے، اور عذر میں اس نے کیا کر لی، ٹنڈ کرا لی ہے، تو جب ٹنڈ کرا لی ہے عذر میں تو اسے پھر فدیہ دینا پڑے گا، فَفِدْيَةٌ عَلَيْهِ مِنَ الصِّيَامِ، تو اس پر روزے فدیہ ہیں، اس پر فدیہ ہیں، فدیتن علیہ اس لیے لائے کہ علیہ اس کی کیا بن جائے گی، خبر بن جائے گی، من صیامن یہ صفت کی جگہ ہے، کس کی جگہ ہے، صفت کی جگہ ہے، ففدیتن فدیہ روزے ہیں اس پر لثلاثۃ ایام 3 دن، تو 3 دن کے روزے رکھے، کتنے، یا پھر اسے آپشن ہے کہ صدقۃ اختیار ہے، یا پھر وہ صدقہ، آسوئن من غالب قوت البلد، جو ادھر کی شہر کی معمولی جو معمول کے مطابق وہ کھانا ہے اس کے 3 صاع، کتنے، علی 6 مساکین، 6 مسکینوں پر، کتنے پر، 6 مسکینوں پر وہ کیا کر دے، تقسیم کر دے، یعنی یہ کر لے کہ گندم کا نصف صاع دے دے، گندم کا نصف صاع، یا پھر جو کا نصف صاع، یا کھجور کا نصف صاع، کھجور کا، تو پھر یہ 3 صاع ہوں گے، کتنے، 3 صاع ہوں گے، یعنی گندم کا ہو جائے یا کھجور کا ہو جائے، یا تو یہ مطلب ہے فسارس یہ 3 صاع ہو گئے، تو 6 مسکینوں پر، کتنے، 6 مسکینوں پر، او نسکن یا پھر ذبح شاتن، یا بکری کو ذبح کرنا ہے، یا پھر کر دے قربانی دے دے، اختیار ہے نا اس کو۔ اور کہتے ہیں کہ وَأُلْحِقَ بِهِ مَنْ حَلَقَ بِغَيْرِ عُذْرٍ، جس بغیر عذر جس نے ٹنڈ کرا لی اس کے ساتھ بھی یہ حکم لاحق ہوگا، کیونکہ وہ تو کفارہ کا زیادہ حقدار ہے، جو عذر سے کرے اسے کفارہ دینا پڑے گا، تو جو بغیر عذر کے کرے تو اسے درجہ ہونا نہیں، اسے کفارہ دینا پڑے گا، وہ گناہ گار بھی ہوگا، اسے توبہ بھی کرنی پڑے گی، ساتھ اسے کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ تو اور یہاں جن کا بغیر عذر، جن کا عذر کے ساتھ ہے ان کے لیے توبہ تو نہیں، لیکن ان کے لیے کفارہ ہے، اور اختیار دیا کیا کہ تینوں میں سے ایک کر لے۔ اور یوں ہی من استمتع بغیر الحق، اور جس نے بغیر حلق کے ٹن کرائے بغیر اس نے نفع سے کر لے، جیسے خوشبو لگا لی اور لبس لباس پہننا اور تیل لگانا عذر کے لیے، عذر کی وجہ سے، یا بغیر عذر کے، بغیر عذر کے، تو اس کے لیے بھی عذر اور بغیر عذر، یہ آپ اس کی ڈیٹیل آگے بڑھیں گے کہ جو احرام کی حالت میں اتنی خوشبو لگاتا ہے کہ وہ چوتھے حصے کو پہنچ جاتی ہے ایک عضو پہ، تو پھر اس پہ بھی دم آئے گا، اس پہ بھی اسے دم کرنا پڑے گا، یہ اس کی ڈیٹیل ہے۔ تو میں نے کہا تھا یہ فقہ کی کتب میں آپ پڑھیں گے، اور کم ہو تو صدقہ دینا ہے، پھر وہ صدقے کی بتا دیا، 3 روزے رکھ لے صدقہ ہے، یا پھر وہ قربانی کرنا، وہ قربانی کی بات بتائی کہ قربانی کب آئے گی، تو عذر کی وجہ سے یا غیر عذر کی وجہ سے، تو غیر عذر ہو تو پھر تو مجرم بھی ہوا، گناہ گار بھی ہوا، توبہ بھی لازم ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب مطمئن ہو جائے کس سے، العدو دشمن سے، بِإِن طور ذَهَبَ کہ وہ نکل گیا، او لم یکن یا نہیں تھا، اس پہ ہم انشاءاللہ وضاحت کراتے ہیں۔